ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو، اے کلمہ گو بتا کے ہوا. نعرہ سلوات. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ. ہر ملا مجھ سے میرا لقتے جگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے کے، اب یتیمی کی ہوا چاہے جدھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. نعرہ سلوات. ہے خوف کا عالم
یہ جنگل بیاباں، یہ شام غریباں، اکیلی ہے زینب، ہے خوف کا عالم یہ جنگل بیاباں، یہ شام غریباں، اکیلی ہے زینب، وہ معصوم بچے وہ سنسان رستے، اکیلی ہے زینب، نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ اصغر ہے نہ ہے عباس، کسے بلائے کسے پکارے، علی کی بیٹی بہت ہے بے آس، کہ بازو بدھے ہیں تو سر بھی کھلا ہے، مصائب کا طوفان، اکیلی ہے زینب، وہ معصوم بچے وہ سنسان رستے، اکیلی ہے زینب، جلے خیموں کے شعلوں سے تمام منظر دھواں دھواں ہے سب پریشان ہے سب ہی آزار، بس ایک وحشت کا سما ہے، مکان جل رہا ہے دھواں اٹھ رہا ہے، بکھرتا ہے قرآن، اکیلی ہے زینب، ہے خوف کا عالم یہ جنگل بیاباں، یہ شام غریباں، اکیلی ہے زینب، وہ معصوم بچے وہ سنسان رستے، اکیلی ہے زینب، بھڑکتی آگ سے دیکھو تو سکینہ کا جلا دامن، نظر کس کی لگی ہے اجڑتا ہے حسین گلشن، نبی محو گریا تو روتی ہے زہرا، نہیں ضبط آسان، اکیلی ہے زینب، ہے خوف کا عالم یہ جنگل بیاباں، یہ شام غریباں، اکیلی ہے زینب، بلند شعلوں کے درمیان سے وہ عابد کو بچا لائی، شجاعت باپ کی اس دن یوں بنت علی نے دکھلائی، وہ خود کو سنبھالے کہ بچوں کو دیکھے، فلک بھی ہے گریا، اکیلی ہے زینب، ہے خوف کا عالم یہ جنگل بیاباں، یہ شام غریباں، اکیلی ہے زینب، وہ معصوم بچے وہ سنسان رستے، اکیلی ہے زینب، نعرہ صلوات۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے
زمانے پہ چھا گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب قسم خدا کی یہ شان ہے بنت زہرا کا قسم زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب قسم خدا کی یہ شان ہے بنت زہرا کا ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. چند اشعار جناب عابد بیمار، بس 2 شعر عابد بیمار کے سلسلے سے بس. عابد پکار کیا ہے یہ محشر اگر نہیں، عابد پکار کیا ہے یہ محشر اگر نہیں، گھر میرا لٹ رہا ہے کسی کو خبر نہیں، گھر میرا لٹ رہا ہے کسی کو خبر نہیں، لٹ جا اے دوپہر میں گھرانہ رسول کا، لٹ جائے دوپہر میں گھرانہ رسول کا، ایسی تو دو جہاں میں کوئی دوپہر نہیں، ایسی تو دو جہاں میں کوئی دوپہر نہیں، عابد پکار کیا ہے یہ محشر اگر نہیں. صلوات پڑھتے ہیں. فاتحہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقب الصلاة لذکری صلاة پڑھتے ہیں ارشاد خط کون مقام مالک اور سما ہو رہا ہے کہ نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. میں نے آپ کے سامنے برابر اس بات کو واضح کیا کہ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے ذکر الہی کے لیے. یعنی سارے کام کریں نماز کے لیے لیکن نماز پڑھیں ذکر الہی کے لیے. اور اللہ کے ذکر سے مراد آل محمد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ نماز پڑھو تو انہی کے لیے پڑھو اور ان کو سمجھو اور ان کی معرفت کو حاصل کرو اور ان کے در سے وابستہ رہو. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آل محمد کی منزل ہی کو سمجھایا گیا ہے. ان کی عظمت کو سمجھو، مقام کو سمجھو، ان کی کردار کو سمجھو اور انہی کو پہچانو. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پہچان لیں گے، خداوند عالم کو پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جاننا ہوتا ہے، ایک پہچاننا ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں انہیں جانتے ہیں اور کبھی لوگ کہتے ہیں انہیں پہچانتے ہیں. پہچاننے میں اور جاننے میں فرق ہے. تو نے کہا کہ صاحب اپنے جانتے ہیں، تو نے کہا کہ صاحب صورت سے پہچانتے ہوں گے. اور اس کے بعد جب گھوما کے کہا کہ صاحب آپ وہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب، یہ نام آپ نے سنا؟ کہا نام سے جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام سے جانا جاتا ہے اور صورت سے پہچانا جاتا ہے. دیکھیے نام سے جانا جاتا ہے، صورت سے پہچانا جاتا ہے. اب خداوند عالم کو جاننا بھی ضروری ہے، خداوند عالم کو پہچاننا بھی ضروری ہے. اب اس کو جب جاننے کی منزل آئی تو اس نے کہا میرے ناموں سے مجھے جان لو، اور جب پہچاننے کی بات آئی تو کہا مجھے چہرے سے مجھے پہچان لو. اور خدا کی قسم اگر آپ غور فرمائیں تو ایک ہی ذات تھی جسے اپنا نام بھی دے دیا، جسے اپنا چہرہ بھی بتا دیا، اور وہ ذات مولا کائنات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو علی علی کرو، پہچاننا چاہتے ہو تو علی علی کرو. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے اسے بھیجا ہے. کہاں بھائی انسان کو اللہ نے خلق کیا. جب خلق کیا تو اشرف المخلوقات بنا کے خلق کیا اور اس نے یہ آواز دی کہ ہم نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی عرض کیا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا. تو جب انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان ہے وہ عبادت کرے گا اور جو عبادت کرے گا وہی انسان ثابت ہوگا. یعنی ایک بات یہ طے ہو گئی کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا. دیکھیے یہ نہیں کہا ہے اللہ نے کہ ہم نے مسلمان کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا اور ہے، انسان ہونا اور ہے۔ اب یہ کہ مسلمانوں نے اپنی پراپرٹی سمجھ لیا ہے عبادت کو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب عبادت کریں گے تو ہم ہی کریں گے اور کوئی کرے گا نہیں۔ تو اللہ نے مسلمان کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے سے انسان ثابت ہوتا ہے، عبادت کرنے سے ہی انسانیت ظاہر ہوتی ہے، عبادت کرنے سے اسلام نہیں ثابت ہوتا ہے بلکہ انسان ثابت ہوتا ہے۔ اور جب یہ آپ بات کہیں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے، انہوں نے کہا صاحب کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ارے ہم عبادت کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، تو اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم عبادت کیوں کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سجدے کرنا صرف مسلمانوں کا کام ہے، روزے رکھنا صرف مسلمانوں کا کام ہے، نماز پڑھنا یہ صرف مسلمانوں ہی کا کام ہے، نماز پڑھیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے، گول گول ٹوپی پہن لیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے، اونچے پائجامے پہن لیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے، لمبے کرتے پہن لیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے، گلے میں انگوچھے ڈال کے گھومتے رہیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے۔ اب فرمانے کا سب یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، مسجد میں پڑے رہیں گے کوئی کام نہیں کریں گے تو یہ مسلمان سمجھے جائیں گے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں سے مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اب کچھ چیزیں ہیں کہ مثلا گندے رہیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہمارے آج کا جو مسلمانوں کا کردار ہے وہ بالکل الگ کردار ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی خرافات ہے وہ سب مسلمان کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ آج کل اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں نہیں پہچانے گا کہ یہ مسلمان، دیکھیے دنیا والے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ انہیں نہیں پہچانے گا کہ یہ مسلمان۔ اس نے تو اسلام کا معیار کچھ اور ہی بنایا ہے، وہاں معیار اسلام کچھ اور ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی عبادت کرو تو انسان ہے، اور انسان سے بڑھ کے جو منزل ہے وہ مسلمان کی ہے، تو ابھی یہ بیچارے انسان ہی نہیں بن پا رہے ہیں تو مسلمان کیا بنیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ان کے لیے اگر آپ غور فرمائیں کہ ان کے لیے جو خداوند عالم کے جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تو جانور سے بدتر ہے، یہ جانور سے بدتر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب جانور بدتر ہے، ایسا نہیں ہے، بعض جانور جو ہیں وہ بدتر نہیں ہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ جانوروں کی صفات میں اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے جو صفات ہیں اس سے بڑھ کے یہ لوگ، دیکھیے اس سے بھی آگے یہ بڑھ گئے ہیں۔ ان کا صاحب کیسے؟ اب مثلا جانور کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جانور کو بات یوں سمجھ لیں کہ خواہش دی ہے، یہ کسی بھی چیز کی خواہش وہ کرے گا، خواہش اسے ہے، لیکن تمیز نہیں دی ہے، دیکھیے تمیز نہیں دی ہے۔ اسے بھوک لگے گی، ہرا ہرا کھیت دکھائی دے گا، وہ کھٹ سے دوڑ جائے گا اور جا کے اسے چرنا شروع کر دے گا۔ اسے اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ کھیتی ہے تو کس کی ہے، یہ باغ ہے تو کس کا ہے، اسے کھانا ہے تو بس کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش تو اسے ہے کہ اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے، لیکن اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ جو کھا رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ اب ہمارے یعنی اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ جس کا مال کھا رہا ہے اسی کا نوکر ہے یا نہیں ہے، کسی دوسرے کی چیز تو نہیں کھائے لے رہا ہے، اس کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اگر اس نے کہیں باغ دیکھ لیا، ہری پتیاں دیکھ لی، طرف دیکھ لیا تو بس وہ دوڑ جائے گا اور کھانے لگے گا، اسے اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے بتایا کہ جانور کی صفت یہ ہے کہ جب وہ کھانے پر آتا ہے تو وہ باغ اور کھیت کو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کس کی پراپرٹی ہے، اسے تو کھانے سے مطلب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسے کھانے سے مطلب ہے اور اس سے آگے اسے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جانور ہیں اور جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اس کے بعد جب وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مالک نہیں ہے تو کھا لو، لیکن اگر کہیں مالک چھپا ہوا بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جانور کھا رہا ہے، پوری توجہ سنیے گا، تو اب جب مالک نکل کے آئے گا تو کرے گا کیا؟ پہلے تو اسے بھگائے گا، تو ڈنڈے اسے مارے گا، اور پھر اس جانور کے مالک کو پکڑے گا
اور وہ یہ کہے گا کہ جب تم لائے تھے، بٹھایا تھا، گھر میں رکھا تھا، بنایا تھا، تو پھر باندھ کے کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے غور فرمایا کہ پھر یہی کہا جائے گا کہ باندھ کے کیوں نہیں رکھا؟ بھئی یہی معاملہ ہمارا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹھے تو پہلے وہ تھے، آپ برا دوسرے کو کہنے لگتے ہیں. ہم اسی لیے کہنے لگتے ہیں کہ جب بنا کے بٹھایا تھا تو باندھ کے کیوں نہیں رکھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. فطرت کی باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھ لیے، دیکھیے اپنے بھی تھوڑا سا گڑبڑ کرنے لگتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں. ان کا صاحب ان کو برا کہہ رہے ہیں، اس سے برا کہہ رہے ہیں، اس سے کیا نتیجہ ہو؟ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. معاملات صرف یہاں پہ ہیں کہ جو کچھ جس نے کیا ہے وہ ہم بیان کرنے لگتے ہیں، اور جب ہم بیان کرنے لگتے ہیں تو لوگ خود ہی انہیں برا سمجھنے لگتے ہیں. دیکھیے خود ہی برا سمجھنے لگتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے کہ آج تک ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ انہیں نے یہ کام کیا وہ ایسے تھے، انہیں نے یہ کام کیا وہ غلط تھے. ہم تو نہیں کہتے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں نے دروازے پر لکڑیاں جمع کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نے آگ لگائی. اب خود ہی لوگ اسے غلط سمجھ رہے ہیں تو اسے ہم کیا کریں؟ اب وہ فرما رہے ہیں کہ اسے ہم کیا کریں؟ اب یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ کیوں رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں نے کیا کیوں جو ہم کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ہمارے تو ان کو کہنے پر تو کوئی روکتا نہیں ہے. اچھا لکھنے والوں نے لکھ دیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اب جب لکھا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ کاہے کے لیے لکھا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ کتابوں میں لکھ دیا اور کتابیں اٹھا کے الماری میں رکھ دی، اس لیے تو نہیں ہے. بھئی جب کتاب لکھی جاتی ہے تو پڑھنے کے لیے لکھی جاتی ہے. تو لکھا آپ نے ہے، پڑھ رہے ہیں ہم، تو گڑبڑ تو آپ ہی نے کی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے کتاب لکھی جاتی ہے کہ پڑھی جائے. اب ایک دوسروں کی قوموں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہی نہیں. اب اتفاق سے پڑھے لکھے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں، کتابیں لکھ گئے، لکھنے کے بعد بھر گئے. اب وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کی محنت بھی تو ضائع ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سارے یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں. اب یہ بات کہ صاحب آپ بڑھا کے باتیں کرتے ہیں آل محمد کے سلسلے میں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی اول ہیں یہی آخر ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو آل محمد کے مسئلے میں نہ روایت پڑھتے ہیں نہ کسی کی ہدایت پڑھتے ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. شاید کوئی نئی بات ہو نوجوانوں کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں. صاحب آپ اس کے قائل ہیں کہ آخر میں صرف اور صرف آل محمد بچیں گے اور کوئی نہیں بچے گا. کہ آل محمد بچیں گے اور کوئی نہیں بچے گا، اور جب کائنات شروع ہوئی تو بس آل محمد تھے اور کوئی نہیں تھا. ہم قائل کیا ہیں؟ ہمارے مولا نے خود فرمایا ہے میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں. دیکھیے میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں. اب انہوں نے کہا صاحب دلیل کیا ہے؟ پوری توجہ سنیے. انہوں نے کہا صاحب یہ تو خطبات آپ بیان کر رہے ہیں، روایات آپ بیان کر رہے ہیں، قرآن سے بھی کوئی دلیل ہے کہ آخر میں یہی بچیں گے؟ ہاں ہے. قرآن دیکھیے رٹنا اور ہے سمجھنا اور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور غیروں میں یہی فرق ہے کہ وہ رٹنے والے ہیں ہم سمجھنے والے ہیں. دیکھیے وہ رٹنے والے ہیں ہم سمجھنے والے ہیں. وہ یاد کر لیتے ہیں قرآن اور یاد کر کے دھڑ دھڑ سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. ایک ہی آیت سمجھ لیں تو میرے خیال سے سب کچھ سمجھ لیا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھنے کی بات. دیکھیں یہی قرآن ہے کہ جس میں سب کچھ ہے. ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا دشمن کا کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میری اطرت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے. دیکھیے قرآن کافی ہے. رسول اللہ نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے. نکال دیا انہیں. پوری توجہ سنیے گا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن کافی تو ہے مگر آل محمد کے فضائل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیے فضائل آل محمد ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن کافی ہے. اب قرآن کی صفت کو غور فرمائیے گا کہ قرآن کیا ہے.
پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں تو شاید میں کوئی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکوں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں اول سے لے کے آخر تک سب موجود ہے. یعنی جس وقت کائنات میں کچھ نہ تھا اس وقت سے لے کے اس وقت تک کہ جب کائنات میں کچھ نہ رہ جائے گا سب اس قرآن میں موجود ہے. دیکھیے پوری توجہ سنیے گا, سب اس قرآن میں موجود ہے. اب اللہ نے جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو اس نے سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا, پھر رسول اللہ کے اس نور کو 2 حصوں میں بانٹا, پھر 5 حصوں میں بانٹا, پھر 14 حصوں میں بانٹا. اب یہ 14 معصومین آ گئے. اب جب 14 معصومین آ گئے تو پھر سارے کائنات کی خلقت خداوند عالم نے کرنا شروع کر دی. اب وہ خلق کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب لفظ کن سے خلق کرتا ہے. یہی تو قرآن نے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کن, اور جیسے ہی کہتا ہے کن فیکون. دیکھیے ساری مجلسوں کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک باواز بلند صلوات لفظ کن, ادھر کہا کن فیکون, بس جیسے ہی کہتا ہے کن ویسے ہی فیکون فوراً ہو جاتا ہے. دیکھیے فوراً ہو جاتا ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جب خلق کرتا ہے. دیکھیے خلق کرتا ہے تو کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کن, اور جیسے ہی کہتا ہے کن ویسے ہی فیکون فوراً ہو جاتا ہے. آپ کچھ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب کہتے ہیں, ہم بھی کچھ کہتے ہیں. آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی کچھ نہ کچھ تو کہتے ہی ہیں. اور جب کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب جب کہتے ہیں تو آواز آتی ہے. پوری توجہ سنیے گا, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, باہر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, فیض صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یار یہ دستور ہے کہ جو صاحب خانہ ہے وہ دروازے پر بیٹھتا ہے, اس لیے کہ جو مومنین آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے. یہ چوتھے امام کی سیرت ہے, لہذا صاحب خانہ باہری زیادہ تر دروازے کے اوپر ملتا ہے کہ آنے والوں کا استقبال کرے, اور جو جا رہا ہے اسے سیاف کرے, خدا حافظ کہے. اس لیے کہ جو آئے ہیں یہ حسین کے مہمان ہیں, لہذا وہ خادم کی حیثیت سے وہاں بیٹھا رہتا ہے. اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے, میں یہاں پڑھ رہا ہوں, پوری توجہ سنیے گا. اب میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا صاحب یہاں سے وہاں تک آواز جا رہی ہے. وہ بھی سن رہے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, پوری توجہ سنیے گا, کہ وہ بھی سن رہے ہیں. تو یہ کیسے سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب آواز آ رہی ہے. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب آپ بول رہے ہیں, آپ سے آواز آ رہی ہے. پوری توجہ سنیے گا, آپ سے آواز آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو ہم سے آواز نکلتی ہے. دیکھیے ہم سے آواز نکلتی ہے, یعنی یہ آواز ہمارے بدن سے خارج ہو رہی ہے. دیکھیے خارج ہو رہی ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ اس پر کوئی شے طاری ہوتی ہے نہ اس سے کوئی شے خارج ہوتی ہے. دیکھیے نہ شے کوئی خارج ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی شے طاری ہوتی ہے, یہ بھی قرآن نے بتایا. تو اللہ کہہ رہا ہے نہ کوئی شے خارج ہوتی ہے نہ اس پر کوئی شے طاری ہوتی ہے. اور یہاں کہہ رہا ہے کہتا ہوں کن, تو جب کہے گا تو آواز خارج ہوگی تبھی تو کہے گا, تبھی تو کہے گا. اور ادھر کچھ خارج ہوگا ادھر وہ اللہ نہ رہ جائے گا. دیکھیں ادھر وہ اللہ نہ رہ جائے گا. تو لازمی ہے کہنے کے لیے بھی کہ کوئی ایسا بندہ بنا دے کہ جسے لسان اللہ کہہ دے, تاکہ وہ بولے تو اس کے بولنے کو اس کا بولنا سمجھا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے, اس کے بولنے کو اس کا بولنا سمجھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی ہے کہ کن کہنے سے پہلے کوئی ہو کہ جو کہے کہ کن, اور جب وہ کہے تو اللہ کہے کہ تم نے نہیں کہا میں نے کہا. کہ تم نے نہیں کہا میں نے کہا. لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہے کوئی اللہ کہے میں نے کہا. آپ قرآن پڑھیے کہ رسول کے عمل کو اور آل محمد کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا ہے یا نہیں کہا ہے. تو آپ انصاف سے بتائیں کہ جب عمل کرنے کو اللہ اپنا عمل کرنا کہہ سکتا ہے تو ان کے کہنے کو اپنا کہنا نہیں کہہ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب یہ برآمد ہوگی تو کہاں سے آواز برآمد ہوگی؟ تو کہا مشیت سے. تو اب اس کی مشیت کیا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا نحن مشیت اللہ, ہم ہیں اللہ کی مشیت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کن جو خلق ہو رہا ہے مشیت سے خلق ہو رہا ہے, اور مشیت ہے حسین. ساری اشیاء کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے کن سے خلق کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ کن سے خلق ہو جائے اسے شے کہتے ہیں, اور لفظ کن جس سے خلق ہو اسے آل محمد کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد.
یہ ہیں آل محمد، اور یہی ہے سب سے پہلے اور یہی ہے سب سے آخر میں۔ اب جا کے آپ مسلمانوں کی روایتیں بھی سن لیجیے گا، کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیجیے گا، میں تو آپ کو اللہ کی بات سنا رہا ہوں۔ خداوند عالم آواز دے رہا ہے، قرآن میں پڑھیے گا، قیامت کے جو حالات بیان کر رہا ہے تو وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں جانتا ہوگا۔ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد خداوند عالم آواز دیتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اہل زمین اور اہل آسمان دونوں فنا ہو جائیں گے۔ پوری توجہ سنیے گا، جاگ کر سنیے گا، ایک باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے اور آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سب ختم ہو جائیں گے، عرش والے بھی ختم اور فرش والے بھی ختم۔ اللہ کہہ رہا ہے عرش بھی ختم اور فرش بھی ختم، سب فنا ہو جائیں گے جتنے ہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب ختم ہو جائیں گے، پوری توجہ سنیے گا، سب ختم ہو جائیں گے، جتنے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اسرافیل جو سور پھونکنے والے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسرافیل سور پھونکیں گے، اور جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو کائنات میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا سوائے اسرافیل کے، اس لیے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب اسرافیل ختم ہوں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سور کے بعد اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے سور پھونکنے سے اسرافیل نہیں ختم ہوں گے بلکہ ساری کائنات ختم ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ کہ اس لیے کہ اسرافیل کیسے ختم ہو جائیں گے؟ وہی تو سور پھونکنے والے ہیں۔ تو پہلا سور اسرافیل پھونکیں گے اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا یہ اصول سامنے آیا کہ جو سور پھونکے گا وہ نہیں ختم ہوگا اور سننے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے اسرافیل ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں اسرافیل ختم ہو جائیں گے، اسرافیل کے سور سے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ کون ہے کہ جو دوبارہ سور پھونکے گا کہ اسرافیل ختم ہو جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ دوسرا سور پھونکنے والا کون ہے کہ جس کے سور پھونکنے سے اسرافیل ختم ہو جائیں گے۔ تیسرے سور کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیں تیسرے سور کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس دو سور پھونکنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ملک سے کہا جائے گا تم پھونک دو، اور جب ملک پھونکے گا تو سب ختم۔ تو وہ بھی سوچے گا ہم بچ گئے، تو اب کوئی اور آئے گا وہ سور پھونکے گا، اور جب وہ سور پھونکے گا تو یہ بھی ختم۔ اب اللہ تیسرے سور کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں بچے گا تو بس وہی دوسرا سور پھونکنے والا بچے گا۔ اب یہ دوسرا سور پھونکنے والا کون ہے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وہ میری ساتھ ہے جو سور پھونکے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ اور اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہے تو مسلمان تلاش کر کے ہمیں بتا دیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ دیکھیے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمیں بتا دیں، اس لیے کہ یہی وہ ایک ذات ہے کہ جو ہر جگہ کے اوپر یہی نظر آتا ہے کہ بس یہی بچیں گے۔ دیکھیے بس یہی بچیں گے۔ جب ہر شے کی ہلاکت کی بات کرتا ہے تو خداوند عالم آواز دیتا ہے ہر شے کو ہلاک ہو جانا ہے سوائے وجہ اللہ کے، ایک جگہ، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا بما شاء، سوائے اس کی مشیت کے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو لفظ کن سے خلق ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو مشیت سے خلق ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب ختم ہو جائیں گے سوائے مشیت کے۔ تو جب مشیت بچے گی تو مشیت والے بھی تو بچیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور باقی سب ختم ہو جانے والے کہ سب ختم ہو جانے والے۔ تو اب یہ دوسرا سور پھونکنے والا آخر میں بچے گا۔ اب اس کے بعد ایک بات اور کہی جا رہی ہے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک آواز آئے گی کہ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو جواب آئے گا خدا واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔
دیکھیے خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا قرآن میں۔ آواز آئے گی، سوال پوچھنے والا سوال پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو یہ سوال کون پوچھے گا؟ اللہ نہیں پوچھے گا، بلکہ ایک آواز آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز دینے والا باقی رہے گا تبھی تو آواز دے گا۔ بھئی آواز دے گا تبھی تو، کہ جب باقی ہوگا تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک سوال کرنے والا ہوگا۔ اب جواب کون دے گا؟ تو لوگوں نے تڑپ کے کہا اللہ جواب دے گا۔ اللہ اگر جواب دیتا تو وہ کہتا آج میری بادشاہی ہے، لیکن جواب یہ نہیں ہے کہ میری بادشاہی ہے، جواب یہ ہے کہ خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ جواب دینے والا بھی کوئی اور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں دو ہی بچنا چاہیے، ایک سوال کرنے والا، ایک جواب دینے والا۔ دیکھیے ایک سوال کرنے والا، ایک جواب دینے والا۔ اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو ایک جملہ اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے بعد خدا کی آواز آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی آواز نہیں ہوگی، اب اللہ کی آواز آئے گی کہ تم دونوں کافروں کو اور اپنے حق کے منکروں کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ دونوں بتا رہا ہے کہ آخر میں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن کوئی دو ایسے ضرور ہوں گے کہ جو بچیں گے، جو سب کو جہنم میں ڈال دیں گے، ہر منکروں کو جہنم میں ڈال دیں گے، ہر کافر کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جہنم میں ڈالنے کے لیے دو بچیں گے جنہیں اللہ حکم دے گا کہ تم دونوں، یعنی تنہا نہیں، اکیلے ایک سے نہیں کہا جائے گا کہ تم دونوں میں سے ایک جہنم میں ڈال دو، نہیں، ایسا نہیں، تم دونوں، پوری توجہ سنیے گا، یہی لفظ ہے تم دونوں، یہاں جو صیغہ ہے وہ تثنیہ کا ہے، تثنیہ کا صیغہ جو ہے وہ دو کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، اور جب دو کے اوپر اطلاق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے خدا کہہ رہا ہے وہ کم سے کم دو ہونا چاہیے۔ اب لوگوں نے کہا وہ دو کون ہوں گے؟ تو کہنے والا ہے لا الہ الا اللہ، اور جو بچے ہیں وہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، بس یہی دو آخر میں بچنے والے ہیں۔ اب آپ سمجھے، تم دونوں کافروں کو منکروں کو جہنم میں ڈال دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم دونوں کے منکر ہو گئے ہیں انہیں جہنم میں ڈال دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نہیں تو جو فرما رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے، علی ولی اللہ نہیں کہا ہے، تو سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ آخر میں یہی دو بچیں گے۔ دیکھیں یہی دو بچیں گے، آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کا دشمن ہوگا اسے نبی جہنم میں ڈال دیں گے، جو نبی کا دشمن ہوگا اسے علی جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو تم دونوں کا لفظ ہے کہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم دو ہونا چاہیے، وہاں جہنم میں ڈال دیں۔ کسے؟ میرے دشمنوں کو، کافروں کو، میرا انکار کرنے والوں کو، اور اپنے آدھا کو، اپنے دشمنوں کو۔ تو آخر میں تو یہی بچیں گے۔ ذاکر نائک یہاں لاکھ رضی اللہ کہتے رہیں، لیکن وہاں جس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اگر بچنا ہے تو انہی کے قدموں سے وابستہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ انہی نے اپنا سب کچھ لٹا کے جو کچھ اللہ کا تھا سب بچا لیا۔ کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا بھرا ہوا گھر لٹا دیا۔ آج 9 محرم ہے، جو رات قریب آ رہی ہے اسے شب عاشور کہتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد شب عاشور ہے۔ رات بھر آپ جاگیں گے، کل دن بھر حسین کا ماتم کریں گے، پھر شام غریبہ آ جائے گی۔ کل صدا خانے میں مغرب کے فوراً بعد شام غریبہ کی مجلس ہوگی، آپ ازاد اس میں تشریف لائیے، اور اس کے بعد پھر مسلسلات مسجد سے شروع ہوگا۔ بہرحال آپ ذات و علم ہے، آپ اگر شکر فرمائیں گے۔ میں اتنی گزارش ہے کہ اب رات سے کسی کو سلام نہ کیجیے گا، اور کل تو بالکل سلام نہ کیجیے گا، اس لیے کہ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ زہرا کا گھر برباد ہو گیا،
چاہنے والے کسی کو کیا سلامتی کی دعا دیں، کسی کی خیریت نہ پوچھئے گا، اس لیے کہ کربلا میں حسین فرماتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آقا حسین سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا کہ آقا آپ پر کیا گزر گئی۔ زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ کل صبح سے آستینوں کو کونیوں تک چڑھائے رہیے گا، گریبان کو چاک رکھیے گا۔ گریبان چاک اس لیے رہے کہ کربلا میں حسین نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا تھا، اور آستینے چڑھائے ہوئے حسین دن بھر لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے۔ عزیزوں، صبح سے کھانا پانی سب ترک کر دیتے ہیں، آپ سے آپ فاقہ کہتے ہیں۔ یہ فاقہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ کربلا میں جنگ ہو رہی ہے، بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں۔ حسین آج پیاسے اس دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے پانی پی لیں؟ ہاں عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا۔ حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، جنازوں پر جنازے حسین اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آقا حسین خیمے میں رخصت آخر کے لیے آ گئے۔ بیویوں سے رخصت ہو کے حسین میدان کارزار میں چلے تو سید سجاد سے یہ کہتے ہوئے، بیٹا سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا شیعوں شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ حسین ابن علی خیمے سے باہر نکلے، میدان کی طرف روانہ ہوئے، مقتل میں پہنچے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو میری مدد کرے؟ لاشیں تڑپیں، اشارے سے منع فرمایا، خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے در خیمہ پر آئے۔ زینب نے فرمایا کہ بھیا آپ کی صدائے استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، میں جا کے بسملوں سے پانی مانگوں، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ علی اصغر کو لے کے چلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حرملہ کی کمان کڑکی، تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے تیر نکالا، چلو میں خون لیا، امین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کر دیا کہ امیر انیس فرماتے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ کہہ کے اس خون کو چہرے اقدس پر ملا، لاشے کو ہوا کے دامن میں چھپایا، در خیمہ پر آئے، رباب علی اصغر آ گئے، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، پشت خیمہ پر آئے، ننھی سی تربت بنا رہے تھے کہ کسی نے آ کے سلام کیا، مڑ کے دیکھا، آپ کے مظلوم آقا نے فرمایا کہ تو مسافر معلوم ہوتا ہے۔ آقا کیسے پہچانا؟ کہ اس لیے کہ تو نے مجھے سلام کیا۔ ارے مجھے سلام کرنے والا کوئی باقی نہ رہا، میرا بھرا گھر لوٹ لیا گیا، بس یہ سننا تھا کہ آنے والا رونے لگا، کہتا ہے آقا مدینے سے آ رہا ہوں، کیا خبر ہے؟ اس نے عجیب و غریب واقعہ بیان کیا، کہتا ہے میں اپنے بچے کے لیے پیالہ شیر لے کے جا رہا تھا کہ ناگاہ میں ادھر سے نکلا کہ جدھر آپ کا گھر ہے، میں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے کے قریب ایک بچی کھڑی ہوئی، تڑپ تڑپ کے رو رو کے ایک جملہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے ایسا کہ جو میرا خط میرے بابا تک پہنچا دے۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا، تو میں نے کہا کہ بی بی سغرا آپ اپنا خط میرے حوالے کریں، خدا کی قسم یہ شیر کا پیالہ، یہ دودھ میں اپنے بچے کے لیے جا رہا تھا، اب اس وقت تک نہ لے جاؤں گا جب تک آپ کے خط کو آپ کے بابا تک نہ پہنچا دیں۔ لیکن میرے مولا وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے نہیں پہلے یہ پیالہ شیر اپنے بچے تک پہنچا دے، اس لیے کہ کوئی بچہ پیاسا رہے، بھوکا رہے، یہ سغرا برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا بھیا ہے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، وہ میرے ساتھ بابا کے ساتھ گیا ہے۔ اے بھائی پہلے یہ پیالہ شیر بچے تک پہنچا، میں فوراً گیا، میں نے پیالہ شیر بچے کے حوالے کیا، میں واپس دوڑتا ہوا آیا، آپ کی بیٹی نے خط میرے حوالے کر دیا، میں اس خط کو لیے ہوئے یہاں آ گیا۔ آقا جس سے پوچھتا تھا کوئی پتہ نہ بتاتا تھا، آقا میں نے یہاں آ کے آپ کو مظلومی کے عالم میں دیکھا،
تو میں سمجھ گیا کہ یہی میرا آقا حسین ہے. کہا بھائی خط میرے حوالے کر دے. خط کو لیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. حسین پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حسین فرش خاک پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ قاصد نے جو یہ عالم دیکھا تو مڑ کے اس نے خیموں کی طرف دیکھنا شروع کیا. حسین کی نظر پڑ گئی. تڑپ کے فرمایا بھائی میری زندگی میں حسین کی خیموں کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا. کہا آقا آپ کی بچی نے کچھ زبانی بھی کہلایا تھا. کہا کیا زبانی کہا تھا؟ کہا تھا میرا چھوٹا بھائی علی اصغر اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا. اگر گھٹنیوں چلتا ہوا تیرے خیمہ تک آ جائے تو اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا، اور نہ ملے تو میرے بابا سے کہہ دینا کہ میرے علی اصغر کو پیار کر کے کہہ دیں کہ زہرا نے پیار کہلایا ہے. حسین نے کہا بھائی علی اصغر کو وہاں نہ تلاش کرو، علی اصغر میری آغوش میں ہے. ابا کا دامن ہٹایا، ایک ننھا سا لاشا دکھایا، ہاتھوں پر لاشے کو اٹھایا، لبوں پر لب رکھ دیے. اے میرے بچے علی اصغر تمہاری بہن نے تمہیں سر پیار کہلایا ہے. اے علی اصغر زہرا کا خط آیا ہے. واہ حسین